الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کار نبوت کے لیے علماء کرام کا انتخاب فرمایا۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں۔ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے اور دین کی طرف بلانا یہ پیغمبر کا فرض منصبی ہے، لہٰذا دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف بلانا یہ علماء کرام کا فرض منصبی ہے۔ دین کی طرف بلانا کیسے ہے، اس کا جو طرز قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت سے مراد دلائل قطعیہ ہیں اور موعظہ حسنہ سے مراد دلائل ظنیہ ہیں۔ قطعی اور ظنی دونوں دلائل پیش کرو اور دونوں دلائل کے ساتھ امت کو دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مد مقابل تمہاری بات نہ مانے اور تمہارے خلاف دلائل پیش کرے تو پھر اس کے ساتھ دلائل کا مقابلہ بھی کرو، اس کی دلیل کا جواب بھی دو۔ اگر کوئی تمہاری دلیل پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا جواب بھی دو۔ ہماری آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اگر ایک فریق دلائل دیتا رہے اپنے مسلک کے اور مخالف کے ساتھ دلائل کا مقابلہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں دعوت۔ اور اگر ایک فریق دلائل دے اور دوسرا اس کے سامنے دلائل اس کے مقابل میں دے اور یہ دلائل کے جواب دے تو اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ تو شریعت میں دعوت بھی ہے اور مناظرہ بھی ہے، لیکن اصل طریق دعوت کا ہے اور بوقت ضرورت مناظرہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے طرز اپنا داعیانہ اور واعظانہ، مبلغانہ، ناصحانہ بنانا چاہیے۔ ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طرز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مزاج وہ بنائیں اور بوقت ضرورت مناظرہ کا جو طریقہ اس کو بھی اختیار کریں۔ اور اگر مناظرہ غلط ہوتا، آپ تفسیر مدارک میں دیکھیں، علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی ابراہیم کبھی نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ دلیل تفسیر مدارک میں علامہ نصفی نے دی ہے کہ مناظرہ جائز ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے، کیونکہ پیغمبر کبیرہ اور صغیرہ، بڑے اور چھوٹے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، عام کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے اور مناظرہ یہ نبیوں والا کام نہیں، اس طرز کو بدلنا ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا طرز اختیار فرمایا ہے،
اسی طرح بوقت ضرورت انبیاء علیہ السلام نے مناظرہ کا راستہ بھی اختیار فرمایا ہے۔ تو جو کام پیغمبر کرے وہی نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا، آپ سورہ آل عمران کا شان نزول پڑھ لیں تو اس نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک شاعر پیش کیا کہ ہمارے ہاں شاعری بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری کا جواب دینے کے لیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم ان کا جواب دو۔ تو حضرت حسان اشعار پڑھنے میں ان کے شاعر پر غالب آ گئے۔ تو پھر ان کو اپنی خطابت پہ ناز تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں خطیب بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے خطیب نے خطبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم ان کا جواب دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ان کے خطیبوں پر غالب آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب دلائل کی باری ہے، تو الوہیت عیسیٰ پہ دلیلیں تم دو اور الوہیت اللہ پہ دلیلیں میں دیتا ہوں۔ اب یہ سورہ آل عمران کا شان نزول ہے، تو دلائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے۔ معلوم ہوا اگر باطل اپنے شعراء پیش کرے، اس کے جواب میں اپنا شاعر پیش کرنا یہ طرز نبوت ہے۔ اگر باطل اپنی خطابت کا لوہا منوائے تو مقابلے میں خطابت کے ساتھ دین کا کام کرنا یہ طرز نبوت ہے، اور اگر باطل دلائل لے کر مناظرے کی بات کرے تو اس کا اسی انداز میں جواب دینا یہ طرز نبوت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم لوگ اپنے حمد و نعت شعراء کے اوپر برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی مقرر شعلہ بیان خطباء پر برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم مناظرین کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بات بڑی آسان سی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے ہو تو شاعری بھی ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کے لیے ہو تو خطابت بھی ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو تو دعوت کا ناصحانہ کام بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ علماء اور طلباء ہیں، اپنے رخ کو ٹھیک فرمائیں اور بلا وجہ دین کے کام کرنے والے افراد کی مخالفت نہ کریں۔ ایک شخص نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کون سا خطابت کا مسنون طرز ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے، رگیں اس کی پھولنی شروع ہو جائیں، بازو وہ چڑھانا شروع کر دے اور اچھل اچھل کے تقریریں شروع کرے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو یا اعتراض کیا نہ کرو، اور اگر کرو تو پھر اعتراض برداشت بھی کیا کرو۔ ہم تنقید کر لیتے ہیں اور جب کوئی تنقید کا جواب دیتا ہے تو اس کو اپنا مخالف مشہور کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں 10-15 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آئیں اور بیان کرنے والا اسٹیج پر سوتا بھی رہے اور تقریر کرتا بھی رہے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا کبھی ہم نے اس پر تنقید کی ہے اور کبھی آپ نے ان کے خلاف کہا ہے کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کو عقیدت تھی اور جذباتی خطیب کے ساتھ آپ کو نفرت تھی۔ کوئی آپ ایک واقعہ پیش فرما سکتے ہیں کہ لوگ تقریر سننے کے لیے آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران سوتے رہے ہوں اور اٹھ کے بیان فرماتے رہے ہوں؟ میں مخالفت نہ ان کی کرتا ہوں نہ ان کی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو جذباتی تقریر کرتا ہے اس کے اندر ایک درد اور کڑن ہے، اور جس بندے میں کڑن اور درد ہو اس کے بولنے کا انداز بدل جایا کرتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لوگوں کو بلانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے اندر درد ہے جو اس کو آرام نہیں کرنے دے رہا۔ اور یہ جو اسٹیج پہ سو گئے ہیں ان کے اندر بھی امت کا درد ہے، دن کو بھی جاگے ہیں رات کو بھی جاگے ہیں، اور اندر کا درد ایسا ہے جو سکون نہیں کرنے دیتا، اور امت کے اندر پھر بات فرماتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں کو دین کا درد ہے، ایک کا لہجہ وہ تھا اور ایک کا لہجہ یہ تھا۔ میں دونوں لہجوں کا مخالف نہیں، میں دونوں کو دین کا حصہ سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے اور کھلے دل کے ساتھ بات سمجھا کرو،
تنگ دل کے ساتھ دین کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ میں پھر بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو سید نفیس شاہ حسینی رحمہ اللہ تعالی ہمارے مسلک کے بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے اور بہت بڑے خطاط اور کاتب بھی تھے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر حضرت سید نفیس شاہ حسینی پر اعتراض کرے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مہر مبارک دیکھی ہے، بہت سادی تھی، ہم نے حضور پاک کے والا نامہ اور خطوط مبارک دیکھے جو شاہان فارس اور شاہان روم کے نام تھے، وہ بالکل سادے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کا خط دیکھو کتنا فیشنیبل ہے، کتنا سٹائلش ہے یہ خط، یہ تو مصنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا طرز تو بہت سادہ تھا اور شاہ صاحب کیسے لکھ رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نفس مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ خط کوفی ہو، خواہ خط نسخ ہو، خواہ خط نستعلیق ہو، مضمون ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح تقریر کا مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ انداز جوشیلا ہو، خواہ انداز سریلا ہو، اور خواہ انداز بہت سادہ ہو۔ انداز کے بدلنے سے مسائل نہیں بدلتے، مضمون کے بدلنے سے مسائل بدلتے۔ ہمارے یہاں عذاب کیا ہے؟ ہم مضمون نہیں دیکھتے غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور اس پر کسی بزرگ کی مخالفت کر دیتے ہیں اور کسی بزرگ کی موافقت کر لیتے ہیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا بحمد اللہ تعالی خاصہ یہ ہے، ہم اپنے اکابر علماء دیوبند میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ان سب کا انداز ٹھیک ہے، کوئی اس طرز میں بات کرتا ہے، کوئی اس طرز پہ بات کرتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، دونوں ضرورتیں، اس میں انکار کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں یہ اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ طرز تو ناصحانہ، واعظانہ، داعیانہ، مبلغانہ ہونا چاہیے، لیکن ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طریق کو خلاف شریعت کبھی نہ سمجھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض کام دین کے ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اور ہم نے کرنے نہیں ہوتے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو نا، یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کی تردید اور مخالفت شروع کر دو۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات اس مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور اس میں بالکل کبھی رد و بدل نہ کریں اور اپنے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کریں۔ باقی اگر کسی جگہ پر مناظرہ کی ضرورت پیش آ جائے اور مد مقابل آپ کا چیلنج بازی کرتا رہے تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھو۔ ہمارے کام کی ترتیب یہ ہے کہ جس عنوان پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس عنوان پر اس علاقے میں مخصوص افراد کی تربیتی نشست رکھیں۔ سمجھ آ رہی؟ جس عنوان اور مسئلہ عقیدہ پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس عقیدہ یا مسئلہ پر مخصوص افراد پر مشتمل ایک جماعت کی تربیتی نشست رکھیں، نہ اس کا اشتہار چھاپیں، نہ اس کا دعوت نامہ چھاپیں، زبانی دعوت دے کر آپ بلائیں، 10 بلا لیں، 15 بلا لیں، 1000 بلا لیں، آپ کی مرضی ہے، پہلے آپ بندے بلائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہم اپنے حضرات کو یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھو چیلنج انہوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، پہل انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ اگر ہم قبول نہیں کرتے تو پھر ہماری بدنامی ہوگی، تو ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ جب یہ اپنے افراد کا ذہن بن جائے گا اب وہ سمجھیں گے بھئی یہ جو اختلاف کی فضا بن رہی ہے اس کی بنیاد مولانا الیاس گھمن نہیں ہے، اس کی بنیاد فریق مخالف ہے۔ یہ ذہن بن گیا نا؟ نمبر 2 فائدہ کیا ہوگا؟ جس مسئلہ پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس مسئلہ پر پہلے اپنے افراد کی تیاری کرا لیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ مخالف نے اپنے افراد کی تیاری کرائی ہے، ان کو مسئلہ اپنا سمجھایا ہے،
ان کو دلائل اپنے بتائے ہیں، اور ہم نے اپنے افراد کو مسئلہ بھی نہیں سمجھایا اور دلائل بھی نہیں دیے۔ جب مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کھلا تو نہیں ہوتا کہ 500 بندے بیٹھے ہوں۔ مناظرہ بند کمروں میں، بند جگہوں پہ ہوتا ہے، جس میں 10 ایک فریق کے، 10 دوسرے فریق کے، 15 ایک فریق سے، 15 دوسرے سے، 20 ایک کے، 20 دوسرے کے، مخصوص افراد لاتے ہیں۔ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو افراد وہ لاتے ہیں انہوں نے مسئلہ اور مسئلے کے دلائل سمجھے ہوتے ہیں، اور جو بندے ہماری طرف سے آتے ہیں نہ انہوں نے مسئلہ سمجھا ہوتا ہے نہ مسئلے کے دلائل سمجھے ہوتے ہیں۔ اپنے افراد کو مسئلہ سمجھا لو۔ جب آپ نے مناظرے میں اپنے 10 یا 15 بندے بٹھانے ہیں تو یہ وہ ہونے چاہیے کہ جو پہلے سے مسئلہ کی نوعیت اور دلائل سمجھ چکے ہوں۔ اب آپ کو مناظرے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، آپ کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا مناظرہ طے ہوتا ہے، عنوان ہے ترک رفع الیدین۔ ہم کہتے ہیں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اور غیر مقلد کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ مناظرے کا عنوان ہے۔ جب یہ مناظرے کا عنوان ہوگا تو اصل اختلاف کیا ہے بات سمجھ لیں۔ اس میں فریقین کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرمایا ہے، دونوں کا اتفاق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فرمایا اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں فرمایا۔ اختلاف کس میں ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت تک فرمایا، ہم کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ نہیں فرمایا، کچھ عرصہ فرمایا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اب اگر غیر مقلد ایسی دلیل پہ، یہ آپ نے مسئلہ اپنی عوام کو سمجھا لیا، اب اگر غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ فرمایا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا، تو یہ دلیل اس کی ہے، اور ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ نے چھوڑا تھا، یہ دلیل ہماری ہے۔ اور اگر غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرتا ہے کہ جس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا تھا مگر یہ ثابت نہیں ہوتا ہمیشہ فرمایا تھا، تو یہ دلیل اس کی نہیں ہے، یہ دلیل دونوں کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایسی دلیل پیش کرے کہ جیسے ثابت ہو کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا لیکن یہ ثابت نہ ہو کہ ہمیشہ فرمایا، تو یہ دلیل ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث بنے گی کہ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا۔ یہ بات آپ نے سمجھا لی۔ اب آپ اپنے مخصوص افراد کو تربیتی نشست میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری میں 5 روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرمایا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ فرمایا۔ اس لیے بیٹا یہ ہماری بھی دلیل ہے، یہ ان کی بھی دلیل ہے، یہ غیر مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ نے سمجھا لیا۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ آپ کا مد مقابل غیر مقلد سب سے پہلے بخاری شریف پیش کرے گا اور بخاری شریف سے 5 حدیثیں پڑھ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا۔ اگر آپ نے تربیتی نشست نہیں کی، اگر آپ نے پہلے سے مسئلہ نہیں سمجھایا، تو وہ بخاری پڑھے گا کہ آپ نے فرمایا، آپ ترمذی پڑھو گے کہ چھوڑ دیا، آپ نسائی پیش کرو گے کہ چھوڑ دیا، اخبار فقہا پیش کرو گے چھوڑ دیا، طحاوی پیش کرو گے کہ چھوڑ دیا، آپ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا اپنا بندہ، اس کا یہ ذہن بنے گا کہ ہمارے مناظر نے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ غیر مقلد نے بخاری پیش کی ہے اور ہمارے مولانا کے پاس بخاری نہیں ہے، اور ہم نے اپنے مدرسے کے ہر سالانہ جلسے پر یہ ذہن دیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے۔ یہ ہم نے سمجھایا ہوا ہے، یہ ہم نے رٹایا ہوا ہے۔ اب ہمارے بندے کہیں گے یار ہمارے مناظر نے دلائل تو دیے ہیں لیکن بخاری پیش نہیں کی۔ بخاری انہوں نے پیش کی ہے،
اب مناظرہ بھی ہو رہا ہے اور اپنے بندوں کا ذہن بھی نہیں صاف ہو رہا۔ لیکن جب آپ نے تربیتی نشست میں بات سمجھا دی ہے کہ غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرے گا کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، دلیل تب بنے گی۔ صحیح بخاری میں یہ تو ہے کہ آپ نے رفع الیدین رکوع جاتے فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ فرمایا۔ یہ آپ نے بات سمجھا لی، نشست ہو گئی۔ اب جب غیر مقلد اٹھے گا نا اور صحیح بخاری کا نام لے گا نا تو آپ کے جو بندے بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد دلیلیں پڑھ رہا ہوگا تو آپ کے 10-15 باندھی پریشان ہو گئی یا مسکرائیں گے؟ مسکرائیں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں دلیل ٹھیک نہیں دے رہا۔ اب جب وہ دلیل لے کر بیٹھے گا نا تو ہمارے بندے کہیں گے مولانا صاحب اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پیش کیا، ان بخاری کی 5 روایتوں میں کہیں بھی نہیں ہے ہمیشہ پیش کیا۔ اس میں کہ حضور پاک نے کیا وہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں، اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ اب بتاؤ آپ کے بندے آپ کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ یہ کب چلیں گے؟ جب پہلے تربیتی نشست رکھ لو۔ میں کہتا ہوں مناظرے سے پہلے تربیتی نشست رکھو۔ نہیں جی نہیں، مناظرے کی تاریخ دو۔ میں نے کہا میں ہر بدنامی مول لے سکتا ہوں، اپنی پالیسی نہیں بدل سکتا۔ پھر شہرت کیا ہوتی ہے؟ مولانا لیاز گمن مناظرہ کرتے نہیں ہیں، یہ تو دوڑ جاتے ہیں، ہم نے تاریخ رکھی تو آتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم لاکھ مرتبہ بدنام کرو، میں تمہاری قیادت کر رہا ہوں، تمہارا ورکر نہیں ہوں۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایک مسجد میں امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو مقتدی امام کے پیچھے چلتا ہے یا امام مقتدی کے پیچھے چلتا ہے؟ جماعتوں اداروں میں تباہی تب آتی ہے جب ورکر قیادت کو مجبور کرتا ہے تم ہماری بات مانو۔ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے بھائی۔ تو جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہو سب سے پہلے تربیتی نشست کراؤ۔ لوگ نہیں مانتے، ہم نہیں جاتے، کراؤ تربیتی نشست، پھر مناظرہ کریں۔ جس عنوان پہ آپ کا دل کرتا ہے مناظرہ طے کرو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس مسئلے پر پہلے آپ کے شہر میں تربیتی نشست ہوگی۔ یہ ہماری ترتیب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے، مخالف نے دلائل دے کے اپنی قوم کا ذہن بنایا ہوا ہے، آپ نے نہیں بنایا، آپ ڈائریکٹ مناظرے پر آتے ہیں۔ اور بھائی مناظرہ تو ایسے ہے کہ جیسے مریض کا آپریشن ہو، ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے کہ آپریشن نہ ہو، دوائی دارو سے کام چل جائے، اور اگر نہ ہو تو پھر آپریشن ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب پہلے آپریشن کرو، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ تربیتی نشست۔ دوسرا کام، جس مسئلے پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر جلسہ کروائیں۔ آپ کا جو مخالف تھا اس نے آپ کے شہر میں آ کر آتے ہی مناظرہ کیا یا اس نے آتے جلسہ کیا؟ جلسہ کیا نا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناظرہ کرو، اور آپ کے مخالف نے کیا کیا؟ جلسہ۔ انہوں نے جلسے کر کے ماحول بدل لیا ہے، آپ جلسے کرانے کے لیے تیار نہیں، مناظرے کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مناظرے آپ کروانا چاہتے ہیں اور پوری امت کے اکابر کی بدنامیاں ہمارے کھاتے پڑ رہی ہیں کہ یہ اکابر کی بات نہیں مانتے، اکابر کہتے ہیں مناظرے کا ضرورت نہیں ہے، مناظرے کا دور نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مناظرے کرتے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا کہ کرتے ہیں؟ نمبر 2، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا ہے اس مسئلے پر جی جلسہ۔ کیوں ذرا سمجھو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے مسئلہ بیان کر لیں گے تو عوام کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، عوام دلائل سن لیں گے، عوام کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارے مسئلے پر دلائل زبردست ہے، ہمارے مسئلے پر دلائل بہت ہے، ہمارے مناظرہ ہو بھی جائے تو ہمارے لوگ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ان کا تو جلسہ سنا ہے، ہم جلسہ نہیں سنائیں گے، ہم شروع مناظرے سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے تربیتی نشست اور اس کے بعد مناظرہ، اس کے بعد جلسہ،
اس مسئلہ پر جلسے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عوام کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارے مسئلے پر دلائل موجود ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا تکنیکی فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے مخالف نے اپنا تگڑا سا خطیب بلایا، جو شیلا، حوالے دینے والا، گرجنے اور برسنے والا، مثال کے طور پہ اس کے بعد آپ مناظرے میں نام رکھتے ہیں میرا، اور آپ کے شہر کی عوام نے میرا بیان سنا ہوا نہیں ہے، آپ کے عوام کی شہر مجھے جانتی ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمارا گرجنا اور برسنا دیکھا ہی نہیں ہے، مخالف کا دیکھ لیا ہے۔ اچھا، لوگ آپ سے پوچھیں گے مولانا صاحب مناظرے کے لیے ہماری طرف سے کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں مولانا محمد الیاس گھومن۔ لوگ کہیں گے یار خیال کرنا ان کا بندہ بہت تگڑا تھا، یار خیال کرنا ان کے مولوی کا حافظہ بڑا تیز تھا، مولوی صاحب کو بندہ زبردست لانا، کوئی بندہ مضبوط لانا، مروا نہ دینا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ہمیں سنا نہیں تھا نا۔ اب دیکھو مخالف کا ذہن میں روب پڑا ہوا ہے، ادھر دیکھو مخالف کا ذہن میں روب پڑا ہوا ہے نا۔ مولانا صاحب دیکھ لیں کہ ہروا نہ دینا، بےعزتی نہ کروا دینا، مروانا نہیں، اس طرح کا کوئی مولوی بلاؤ، اس طرح کا۔ ہم کہتے ہیں جلسہ رکھو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے علاقے کا مسئلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں خطیب کون آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب جب آپ جلسہ رکھیں گے نا، جلسہ، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس فضا کو بدلنا کیسے ہے۔ پھر ہم وہاں بیان رائیونڈ والا نہیں، پھر جنگ والا کرتے، ہم پھر بیان کا سٹائل بدل دیتے ہیں، پھر ہم گرجتے ہیں، برستے ہیں، پھر نعرے، پھر تکبیر، پھر اٹھاؤ، پھر چڑھاؤ، پھر عوام کا مرال بلند ہوتا ہے۔ اب جب آپ کہو گے نا جی مناظرے میں مولانا صاحب کون، تو لوگ خود کہیں گے مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ مناظرے میں کس کو بلائیں؟ مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ کیوں؟ کیوں؟ آپ نے سنا لی ہے نا۔ اب عوام کا مرال بدل گیا، لوگ آپ سے پوچھے کس کو بلا رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ یار مولانا گھمر صاحب کو بلاؤ۔ اور اگر آپ رائے نہ لو، ویسے پوچھو مولانا گھمر صاحب بلا رہے ہیں، انہیں کہنا بلاؤ۔ اب جب ہم نے آپ کے علاقے میں جانا ہے تو لوگوں نے کہنا آیا آیا، کیوں؟ سنا ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے، پہلے تربیتی نشست ہو اور اس کے بعد جلسہ ہو، اس کے بعد مناظرہ ہو۔ میں قسم تو نہیں اٹھاتا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ اپنے علاقوں میں تربیتی نشستیں اور اس کے بعد جلسہ کروا دیں، مناظرے کی نوبت آئے گی نہیں، آپ اس پورے علاقے میں فاتح بن کے پھریں گے۔ اب جن کو پوری ترتیب کا نہیں پتہ، مولانا گھمر صاحب مناظرہ نہیں کرتے، مولانا صاحب دوڑ جاتے ہیں، تم نے کتنے مناظرے کیے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ایک بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ ہماری پالیسی ہے، اس کے مطابق کرو گے تو کروائیں گے، نہیں چلو گے تو نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ہمارا ایک دو سال کا کام نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم، لمبا پیریڈ ہے، موت تک کا کام ہے، اور موت کے بعد اگلی نسلوں کو ہم نے کام دے کر جانا ہے۔ اس لیے اس کے لیے جذباتی کام نہیں چاہیے، اس پر جسم جوان ہونا چاہیے، اور اوپر جو سر ہے نا یہ بوڑھا ہونا چاہیے۔ دماغ جوانوں کا گرم ہونا یہ کام نہیں ہوتا، جسم پھرتیلا ہو، مضبوط ہو اور کام کرتا ہو، اور اوپر جو دماغ ہے نا وہ سوچنے والا دماغ ہو، جذباتی فیصلے کرنے والا نہ ہو۔ میں بطور لطیفہ کا یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ذرا ناراض نہ ہونا۔ مجھے آج ایک فون آیا، خیبر، ایک پختون تھے، فون آیا، تو میں نے کہا یار تمہاری مجبوری ہے کہ تم پٹھان ہو، تم میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے پھر اس کو ایک لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا ایک استاذ تھے، ایک شاگرد ان کا پٹھان تھا، تو انہوں نے سبق پڑھایا اور اس کو سمجھ نہیں آیا، اس نے کوئی سوال کیے، جواب دی، پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ تو استاد نے تنگ آ کر اس پٹھان طالب علم سے کہا جب اللہ تعالیٰ عقل تقسیم کر رہے تھے تو چھج لے کر گیا تھا۔ چھج سمجھتے ہیں؟ جیسے گندم صاف کرتے ہیں نا، اس میں مقصد کیا تھا کہ اوپر سے عقل ڈالی اور نیچے سے نکل گئی، تیری عقل ملے نہیں۔ تو جب اللہ عقل تقسیم کر رہے تھے تو چھج لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا استاد جی میں گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم وہ قوم ہو، اب بتا میں تجھے کیسے بات سمجھاؤں یار۔
خیر وہ ہنس پڑا، کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لطائف ہیں، محبت ہے، یہ ایسی چیز چلتی ہے۔ اور ہمارا کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، ہماری بدھ کی رات وہ انفرادی رات ہوتی ہے۔ انفرادی سے مراد کہ عشاء کے بعد ہر بندہ اپنا فن پیش کرتا ہے۔ آپ ابھی سے اپنی تیاری کریں اور اپنے اپنے فن کا نام لکھوا دیں۔ کوئی اچھا کلام پڑھ سکتا ہے، کوئی اچھی تقریر کر سکتا ہے، کوئی اچھا لطیفہ سنا سکتا ہے، کوئی اچھی شرافت دکھا سکتا ہے، کوئی بری شرارت دکھا سکتا ہے۔ اب شرارت کو تو میں اچھا کہنے ذرا، اس لیے ہم بدھ کے دن کی اپنی مجلس سے جاتے ہیں، بھئی اپنا اپنا فن دکھاؤ، جو جس کا فن ہے وہ دکھاؤ۔ اور بعض واقعتاً چھپے رستم ہوتے ہیں، اپنا فن دکھاتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے میسج کیا کہ آپ تو چھپے رستم نکلے ہیں۔ میں نے کہا رستم کو چھپنا ہی چاہیے، رستم کو کھل کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ تاریخ میں دو پہلوان تھے، ایک پہلوان کا نام خالد تھا اور ایک کا نام رستم تھا۔ خالد جیتا ہے رضی اللہ، اور رستم ہارا ہے۔ جو ہار جائے اس کو چھپنا چاہیے، اس کو کھل کر نہیں آنا چاہیے۔ ہماری قوم بھی عجیب ہے، جو ہار گیا تھا آج اس کے نام پہ رستم زمان، رستم خیبر پختونخوا، رستم پاکستان۔ بھائی رستم نہیں، خالد پاکستان کو ہو، خالد خیبر پختون کہا ہو۔ جو شکست خوردہ ہے تم اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام تھا عبدالسلام، مردان میں گاؤں کا نام تھا رستم، اسے کہتے ہیں عبدالسلام رستمی، اور غیر مقلد ہو کے مرا۔ میں ان کے علاقے میں گیا، بڑا بیر، جہاں انہوں نے مدرسہ بنایا، ایف ایم ریڈیو پر بیان کیا، تو میں لوگوں سے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، تم اس شخص کو کہتے ہو یہ بہت بڑا آدمی ہے اور نام کیا ہے؟ عبدالسلام رستمی۔ میں نے کہا رستمی کا مطلب ہارا ہوا ہے، تم اسے کہتے ہو جیتا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے مسلک پر قائم نہیں رہ سکا، چند ٹکے لے کر مسلک بدل گیا ہے، اس بندے کو تو شیخ کہتے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ یار یہ کیسی توحید ہے؟ ایک 302 کا پرچہ بنے اور کیس سے بچنے کے لیے بندہ اپنا مذہب ہی تبدیل کر دے، یہ کیسی توحید ہے؟ میں نے کہا توحید تو ہم فقیروں کی ہے کہ 3 مرتبہ 302 کا پرچہ آیا ہے، ہم نے پرچے برداشت کیے ہیں لیکن مسلک تبدیل نہیں کیا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم آج بھی بیٹھے ہیں، کوئی الجھن اور جھجک کی بات ہی نہیں ہے۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ ہم نے کام تو کرنا ہے داعیانہ، واعظانہ، ناصحانہ، مبلغانہ طرز پر، لیکن اگر مناظرے کی ضرورت آ جائے تو مناظرے کا انکار نہیں کرنا، مناظرین کو برا نہیں کہنا، مناظرین کا مذاق نہیں اڑانا، اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے۔ ایک شریعت کا شعبہ ہے، اس شعبے کا انکار نہ کرو۔ اور ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارے ہاں مناظرہ کی ترتیب، کوئی شخص ہم سے مناظرہ کروانا چاہے تو جس عقیدہ یا جس مسئلہ پر مناظرہ ہے سب سے پہلے اس پر تربیتی نشست ہو، نمبر 2 اس مسئلے پر جلسہ ہو، نمبر 3 اس عنوان پر مناظرہ ہو۔ یہ ترتیب آپ قائم کر لیں، انشاءاللہ مناظروں کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور یہ ترتیب قائم نہیں کریں گے تو پھر الجھنیں ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا، پھر پھڈا ہوگا، پھر ایجنسیاں ہوں گی، پھر تھانے ہوں گے، پھر آپ کے کام کی مدت بہت تھوڑی ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے ملک پاکستان میں کام کرنا ہے، لیکن اپنے ملک پاکستان کے تحفظ کا خیال بھی کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ مسلکی اور دینی کام کرتے وقت کہ ملک میں ایسا انتشار تو نہیں پھیلتا کہ جس سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکے اور ملک میں قتل و غارت شروع ہو جائے، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ ایسا ہو تو پھر اپنے رخ کو بدلو، پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے جوش مارتے خون کو سنبھالو اور اپنے جوان ہاتھ کو کسی بوڑھے پیر کے ہاتھ میں دو اور کسی صالح آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ دین کا کام بھی ہوتا رہے گا اور ملک بھی تباہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس انداز میں دینی کام کرنا کہ ملک تباہی کی طرف جائے، ملک میں آگ لگ جائے، ملک ٹکڑے ہو جائے، ملک فرقہ واریت کا شکار ہو جائے اور فرقوں کی بنیاد پہ قتل و قتال شروع ہو جائے، اس سے بچانا اور اس رخ کو ٹھیک رکھنا یہ آپ علماء اور طلباء اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ دین کا کام بھی کرتے رہیں، قتل و غارت بھی نہ ہو، دین کا کام بھی کرتے رہیں، فرقہ واریت بھی نہ ہو، دین کا کام بھی کرتے رہیں اور ملک میں خانہ جنگی بھی نہ ہو، اسلام کی حفاظت بھی ہو
اور پاکستان کی حفاظت بھی ہو۔ ہماری نظریاتی شناخت کا نام اسلام ہے اور ہماری جغرافیائی شناخت کا نام پاکستان ہے، اس لیے ہم نظریاتی شناخت کا بھی تحفظ کریں گے اور جغرافیائی تشخص کا بھی خیال کریں گے اور تحفظ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان پر حملہ آور ہو تب بھی ہم میدان میں ہیں، اور اسلام پر حملہ آور ہو تب بھی ہم میدان میں ہیں۔ ہم اسلام کی وجہ سے پاکستان قربان نہیں کرتے اور پاکستان کی وجہ سے اسلام قربان نہیں کرتے۔ اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، اس لیے جس طرح ہم اسلام زندہ باد کہتے ہیں اسی طرح پاکستان بھی زندہ باد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔